2020 میں آپ گرفتار ہوئے تھے غالباً, کیا ڈی پی او جہلم نے اس پہ کامنٹ بھی وہ کیا ایک ریلیجس میٹر تھا, اس کا اس پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک, وہ میرا ایک کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپلوڈ ہوا تھا ہمارے مخالفین کی جانب سے, جس میں آدھی بات ہوئی تھی, اس سے پلی لے کر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی کہ میں نے کسی کو قتل کی دھمکی دی ہے, اور وہ آدھے کلپ میں واقعی اس طرح کا امیج جاتا تھا. میں اس ایف آئی آر کو اس اعتبار سے درست سمجھتا ہوں, آدھے کلپ کے اعتبار سے. تو وہ ایف آئی اے میں گئی اور اڑ گئی, لیکن انہوں نے اس کی بنیاد پہ جو ایک مقدمہ کھڑا کرنا تھا وہ کر دیا. اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد اسی کے بعد ویکیپیڈیا نے میرا پیج بنا دیا تھا, مجھے تو فائدہ ہی ہوا. دیکھیے لیکن حساس گفتگو پہ ایف آئی آرز کا اندراج ہو جایا کرتا ہے. جی ہو جاتا ہے, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فلاں وجہ سے ہوا, فلاں وجہ سے. اگر کوئی جینون میرے سامنے کوئی چیز ایسی آئی ہے تو میں اسے آن کروں گا. باقی ویڈیو ایسی تھی کہ جس میں اس طرح کا شائبہ جاتا تھا, اس میں میرا اتنا جملہ نقل ہوا تھا کہ دنیا کے سارے پیر قتل کر دیے جائیں, جی بس اتنا. جی, حالانکہ یہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ پیری مریدی کا نظام بیسیکلی جن احادیث سے اپنے سسٹم کو ڈرائیو کرتا ہے وہ بیت و خلافت سے متعلق ہے, امام کی بیعت سے متعلق جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے, جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا کوئی خلافت کلیم کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. اسی بنیاد پہ مولا علی نے جنگ صفین لڑی تھی حضرت معاویہ کے خلاف کہ میں خلیفہ ہوں, میرے خلاف تم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ میں نے پوری بات کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ پیری مریدی کو خلافت کی احادیث سے ڈرائیو کریں گے تو آپ اتنا خطرناک رزلٹ کھیل رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ دنیا میں صرف ایک پیر باقی رہے گا, باقی سب قتل ہوں گے. پھر تو آپ کی ڈاکٹرین میں یہ سارے پیر قتل کر دیے جائیں. بس یہ آخری جملہ انہوں نے اٹھا لیا کہ سارے پیر قتل کر دیے جائیں. وہی نماز کے قریب بچ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس طرح وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا. وہ کلپ وائرل کیا ایک خاص مکتب فکر نے میرے خلاف, اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا, پروٹیسٹ انہوں نے کیا, موب لے کر وہ گئے تھانے میں. تھانے والوں نے مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایف آئی آر کاٹی خود سے, ان کے نام پہ نہیں, انہیں خود سے اسی لیے کاٹی جاتی ہے کہ کل کو فارغ کر دیں گے. اور جب عدالت کے سامنے وہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو ایف آئی اے کا کیس ہے, ایف آئی اے میں بھیجیں اگر کوئی ویڈیو ہے تاکہ اس کا کانٹیکسٹ چیک ہو. میں نے تو عدالت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. وہ جب ایف آئی اے میں گیا کیس, انہوں نے وہاں پر اس کو انالائز کیا تو ان کا یہ تو پوری ویڈیو یوں تھی, یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہے. اللہ کا شکر ہے وہ کیس فارغ ہو گیا. انجینئر صاحب ان دنوں صحافت بھی انتہائی حساس ڈومین ہے. پیکا ایکٹ لگتے ہوئے, پیکا ایکٹ کی کوئی بھی دفعہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نافذ العمل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے, تو اس لیے ظاہر ہے چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اور ہمارے اوپر تو بہت قدغنے ہیں اور حب سے بیجا میں محسوس کرتے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے گھٹن زدہ ماحول ہے. میں اس کا اظہار آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کتھارسس ہو سکے. نپت الانداز میں یہی کہہ سکتا تھا. اس لیے بھی شاید ہم جو پولیٹیکل موضوع ہے اس پہ بہت زیادہ بات ابھی نہیں کر رہے, لیکن اس کو کسی وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں. بس ختم ہو گیا. میں تو تیار ہوں سیاست پہ گفتگو کریں ہم. نہیں چلیں آگے چلیں, لیکن فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. خالی جنرل تو میں گفتگو آپ نے کہا نا کہ بعد میں کر لیں گے, ہم اس کو بعد پہ چھوڑ. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہمارے پاس فیکٹس کے ساتھ ہو نا. جنرل اگر آپ مجھ سے سیاست کے اوپر بات کریں گے میں ضرور کروں گا, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا فلاں نے یہ کیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, تو بھائی یہاں پر تو نہیں, ہم جنرل باجوہ سے لے کے جنرل فیض حمید سے لے کے جنرل عاصم منیر اور پھر دیگر کی بات نہیں کریں گے. اس میں جو بالکل فیکٹس اور فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں. کئی ایک چیزیں جو زبان زدے عام ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ضرور گفتگو کرتا, آپ کوئی سیاسی شخصیت ہوتی تو یا تو آپ سیاسی تجزیہ کار ہوتے, یا آپ کوئی ایم این اے ہوتے, سیٹنگ ایم این اے ہوتے, یا اپوزیشن میں ہوتے, تو مجھے بہت مزہ آتا, میں آپ سے یہ گفتگو کرتا. سیاست تو جی ہر مسلمان کو اس کو سمجھنا چاہیے اور کرنا چاہیے, یہ اسلام کا حصہ ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ الیکشن بھی لڑیں گے؟ نہیں, اس کو پریکٹیکلی اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا پاکستان کی سیاست کو, تو میں پاکستان کی سیاست کو تو وہ والی سیاست سمجھتا ہی نہیں ہوں. نہیں, اب ہم آپ کے ساتھ یو کے, یو ایس یا آسٹریلیا کی سیاست پہ تو بات نہیں کریں گے نا. نہیں, وہ تو اچھی آپ کہہ لیں کہ ایوالوڈ ڈیموکریسیز ہیں, میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں. اب ڈیولپنگ ڈیموکریسی کہہ لیں, ہم ترقی پذیر ہمارا ٹی ناٹ تو ہمیشہ 99 پہ صاحب کاٹ جاتا ہے. یعنی ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے جو ایک مشرف کے نکالے جانے سے لے کر 2013-14 تک جو گین کیا تھا نا کہ فوج بیک فٹ پہ چلی گئی تھی اور آزادی تھی, اس وقت آپ ذرا نجم سیٹھی صاحب کے شوز دیکھیں کس طرح وہ
اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہوتے تھے. ہمارے بھائی منیف فاروق کے ساتھ بیٹھ کے آپ پرانے پروگرام لگائے, آپ کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے کہ پاکستان یہ جگرا تھا پیپلز پارٹی کا, وہ سنتے تھے. آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ سارا کا سارا معاملہ نہیں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ان دنوں, ڈیلیوٹ ہو گیا. پھر 6 مہینے کے لیے ہمارا چینل بھی بند رہا. اچھا اچھا جی, چینل 24 نجم سیٹھی صاحب کی برکتوں سے 6 مہینے بند رہا تھا. نہیں, سیٹھی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹاپ کے جرنلسٹ. میں نے دیکھا سیاست آپ کا بہت دلچسپی لیتے ہیں, سیاسی موضوع. سیٹھی صاحب کو ریگولرلی سنتا ہوں, میں شاہ زیب خانزادہ کو سنتا ہوں, بڑے شوق سے سنتا ہوں. میں کاشف عباسی کو سنتا ہوں, بڑے شوق سے سنتا ہوں. جو غلط باتیں ہیں ان کو میں ڈینائی کرتا ہوں, اچھی بات ہے. میں سیاسی موضوع سے آگے بڑھنا ہاں چلے چلے, میں اچھی بات نہیں, میں ایسے تو آپ سے شکر لگا رہا تھا کہ اگر آپ نے مستقبل میں بھی آنا ہے, یہ نہ ہو آپ اگلی اتوار پہنچ جائیں تو فیکٹس لے کے آنے, ساتھ فائلیں لے کے آنی ہے میری جو آپ کے پاس ہوں گی. اس کے بغیر تو میں بات ہی نہیں کروں گا. آپ کی فائلیں ہیں؟ نہیں, وہ لوگ کہتے ہیں نا میری فائلیں ہیں جو مجھے دکھائی جاتی ہیں, تو میرے میں تو ایسی کوئی فائلیں نہیں ہے. ہاں مطلب آپ نے یا تو کوئی میری فائل ایک ہی ہے کہ یہ کسی کے کہنے میں نہیں ہے, یا آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہو, ملک کی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنے جا رہے ہوں, اللہ نہ. تو میں ضرور آپ سے بات میں صرف ان پولیٹیکل جماعتوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق دے, آمین. کو ایگزسٹ کرے. کوئی ارادہ نہیں آپ کا سیاست؟ نہیں, نیور, ناٹ ایٹ آل. اس کی وجہ ہے کہ میری لیگیسی جو ہے کتاب و سنت والی, یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس میں اس کو پولیوٹ نہیں کر سکتا اس طریقے سے. اچھا انجینئر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ روزے میں موسیقی سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹے گا, ہمارے دوست اصل میں جاننا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, رمضان ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا, فلم دیکھنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا, لیکن جو روحانیت ہے روزے کی, جو بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کسی کا روزہ اسے بے حیائی اور فحش کلامی سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں. روزہ تو ادا ہو جائے گا, آپ اور کام کر لیں, کرکٹ میچ دیکھ لیں, آپ ڈاکومنٹریز کوئی دیکھ لیں, پولیٹیکل شوز دیکھ لیں, آپ قرآن حکیم کا ترجمہ دیکھ لیں, نیشنل جغرافک دیکھ لیں, ڈسکوری چینل دیکھ لیں, دھرو راٹھی کو دیکھ لیں, اتنی اس کی زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں نالج کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ یہ دیکھیں, اس سے آپ روزہ اپنا پاس کریں اور نماز کو ٹائم پہ پڑھیں. جی انجینئر صاحب, گانے اور موسیقی میں کیا فرق ہے؟ گانا تو اسلام میں جائز ہے اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو اور جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خوشی کے موقع کے اوپر, شادی کے موقع کے اوپر گانے کی اجازت دی ہے. بلکہ ایک انصار کی شادی تھی تو سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم نے گانے والی عورت کیوں نہیں بھیجی ساتھ, کہ خوشی کا موقع تھا وہ گانا گاتی, لیکن مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یہ معاملہ کر سکتی ہیں. اب رہ گیا میوزک, اس میں اختلاف ہے کہ کس حد تک میوزک الاؤڈ ہے. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ دف تو الاؤ ہے. نبی الاسلام کو ویلکم کیا تھا انصار مدینہ میں, ان کے ننہال کے خاندان کے لوگوں نے دف بجا کر, طلع البدر علینا. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دف تک نہیں ہے, باقی بھی انسٹرومنٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ تعداد بہت تھوڑی ہے. میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ دف کے علاوہ باقی جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو آپ میوزک کے طور پر یوز نہ کریں. دونوں تو نعتیں بھی انسٹرومنٹس کے اوپر ہوتی ہیں. بس وہ جو علماء ہیں وہ تو ان نعتوں کو پروموٹ نہیں کرتے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب آئے دن نعت خوانوں کے بارے میں اس لیے بول رہے ہوتے ہیں نا. پاکستان میں جو ٹاپ کے نعت خوان ہیں ان میں سے ایک اویس رضا قادری صاحب ہیں. انہوں نے بھی آج سے آلموسٹ کوئی 10-12 سال پہلے یہ میوزک کے ذریعے نعتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو ان کے جو اپنے پیر صاحب تھے الیاس قادری صاحب, انہوں نے منع کیا تو انہوں نے پھر ختم کر دیا سلسلہ.